بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین محترم، غزوات النبی کے عنوان پہ ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام جاری ہے۔ اس سے پہلے ہم نے غزوہ بدر سے متعلق چند ایک پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ آج ہم غزوہ بدر سے ملنے والے اسباق پہ گفتگو کریں گے کہ غزوہ بدر سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے بحیثیت ایک مسلمان، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنے پروگرام میں اگلے غزوات کی طرف بڑھیں گے۔ غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا وہ معرکہ ہے جس نے اسلامی تاریخ کو ایک نیا رخ دیا، بلکہ یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ اسلامی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ غزوہ بدر سے پہلے مسلمان انتہائی قسم پرسی کے عالم میں تھے اور مسلمانوں نے صرف ظلم برداشت کیے تھے۔ مسلمانوں کو ظلم کے بدلے میں جواب دینے کی بھی اجازت نہ تھی۔ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کفوا ایدیکم کا حکم تھا انہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور انہونی کو ہونی کر دکھایا، لیکن یہ سارا کچھ کیسے ممکن ہوا؟ محض مسلمانوں کی جرت اور بہادری نہ تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نصرت اور مدد شامل تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یوں بیان کیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی، تم کمزور تھے۔ اور یقیناً کمزوری کا عالم پوری دنیا کی تاریخ آج تک بیان کرتی ہوئی آ رہی ہے کہ کسی لحاظ سے مسلمان کفار کے مقابل نہ تھے۔ میدان جنگ میں جن چیزوں کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے وہ افرادی قوت کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اسباب کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اسلحے اور ہتھیار کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور نوجوانوں کی قوت کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ جبکہ میدان بدر میں اگر کفار اور مسلمانوں کی طاقت کا آپس کا موازنہ کیا جائے تو اس طاقت کا آپس میں کہیں بھی کوئی بھی جوڑ بنتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کفار 1000 ہیں، مسلمان 300 ہیں۔ کفار کے پاس مال اسباب ہے، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ کفار کے پاس ہتھیار ہیں، اپنے وقت کے جدید ترین بہترین ہتھیار ہیں، اور مسلمان نہتے ہیں۔ کفار کے پاس سواریاں ہیں، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ان کے پاس گھوڑے ہیں، کھانے پینے کے اشیاء موجود ہیں، اور مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ بدن پر پہننے کے لیے مکمل کپڑے بھی دستیاب نہیں۔ کفار میں رضیہ اشعار پڑھنے والی عورتیں اور دیگر لوگ جو جنگ کو ابھارنے والے ہیں وہ موجود ہیں، اور مسلمانوں کے پاس تعداد انتہائی کم ہے، جن میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ اگر موازنہ طاقت کا کیا جائے تو مسلمان کسی طرح کسی بھی معاملے میں ظاہری اسباب کی دنیا میں کافروں کے مقابلے میں نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غیبی نصرت اور مدد فرمائی، جس سے ہمیں چند ایک چیزوں کا سبق ملتا ہے۔ سب سے پہلے جو غزوہ بدر میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ مسلمان کبھی بھی میدان جنگ میں اسباب کی بنیاد پر لڑائی نہیں لڑتا ہے، جنگ نہیں لڑتا، بلکہ مسلمان کی نظر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتی ہے۔ اسباب کم ہوں یا زیادہ، مسلمان کو کافر سے میدان میں ٹکرانے والی جو چیز ہے وہ ہے مسلمان کے دل کے اندر اپنے خدا کی محبت، اور دوسری چیز کسی بھی مسلمان کے دل میں
موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے میدان جنگ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں مسلمانوں کو پیٹ پھیر کر بھاگنے پہ انتہائی شدید وعید سنائی۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، کہ جو مسلمان میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگ گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اللہ کا غضب لے کر بھاگا ہے۔ اس لیے مسلمان جب میدان جنگ میں ہوتا ہے تو میدان جنگ میں وہ لڑنے کے لیے جاتا ہے، مرنے کے لیے جاتا ہے، مارنے کے لیے جاتا ہے، بھاگنے کے لیے نہیں جاتا ہے۔ مسلمان کے ہاں جان کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کا سودا کر لیا ہے، ان کی جان اور ان کے مال اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے گا۔ یہ کرتے کیا ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ اللہ کے راستے میں یہ جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، مارتے ہیں اور مرتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت دے دی ہے۔ تو مسلمان میدان جہاد میں جب جاتا ہے تو وہ اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے، اس کے سامنے دنیا کا کوئی ظاہری مفاد نہیں ہوتا، جبکہ کافر جب میدان جنگ میں اترتا ہے اس کے سامنے کئی ظاہری مفادات ہوتے ہیں۔ وہ علاقوں کو فتح کرنے کے لیے میدان میں جاتا ہے، وہ دوسروں کے اسباب کو لوٹنے کے لیے میدان میں جاتا ہے، وہ اپنی بہادری کا لوہا دنیا کے سامنے منانے کے لیے جاتا ہے، جبکہ مسلمان جب میدان جہاد میں اترتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے میدان میں اترتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر، ان کی خصوصیات کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تمام کے تمام صحابہ اکرام اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کا مطمع نظر سوائے اللہ کی رضا کے اور کچھ بھی نہیں۔ تو غزوہ بدر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان بے شک تھوڑے ہوں لیکن میدان جنگ میں جب جائیں اور ان کے سامنے اللہ کی رضا مقصود ہو، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہیں، ان کے دل میں موت کا خوف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور ان کے لیے آتی ہے۔ ایک اور چیز جو غزوہ بدر سے ہمیں ملی کہ مسلمانوں کے ہاں جنگوں کے فیصلے تعداد کی قلت اور کثرت پر نہیں ہوتے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، کہ کتنے ہی چھوٹے چھوٹے لشکر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گروہوں کے اوپر غلبہ عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ غلبہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد اور نصرت اس کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ایمان بھی بندے کے اندر اصحاب بدر والا ہونا چاہیے۔ اصحاب بدر بظاہر دیکھا جائے تو سب کچھ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ان کا پختہ یقین موجود تھا۔ تو مسلمانوں کے ہاں مسلمانوں نے جتنی بھی بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں اور فتوحات حاصل کی ہیں، ان میں کوئی بھی جنگ ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں نے کثرت عدد کی وجہ سے جیتی۔ مسلمانوں نے تمام جنگیں اپنے جذبے کی بنیاد پر، اپنے اخلاص کی بنیاد پر، اطاعت امیر کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت اور مدد کی بنیاد پر جیتی ہیں۔ کثرت عدد کی وجہ سے کوئی جنگ بھی مسلمانوں نے نہیں جیتی۔ اور دیکھ لیں جتنی بھی بڑی بڑی جنگیں ہیں، چاہے غزوہ بدر ہے، اس کے چند سال بعد غزوہ خندق ہے، اس کے بعد خیبر ہے، اس کے بعد غزوہ تبوک ہے، اور اس کے بعد حضرات خلفائے راشدین کے دور میں آنے والی جنگیں ہیں، جنگ یمامہ ہے، اور اسی طرح اور بھی جتنی بھی جنگیں ہیں مسلمانوں نے جب لڑی ہیں تو وہ مسلمانوں نے کثرت عدد کی وجہ سے نہیں جیتی، اپنے اخلاص، بہادری، جرت کی بنیاد کے اوپر جیتی، اور اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت اور مدد نے مسلمانوں کا ساتھ دی۔ غزوہ بدر میں ایک چیز اور جو ہمیں غزوہ بدر سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب تمہیں کسی قوم کے اوپر غلبہ عنایت فرما دیں تو مغلوب قوم کے ساتھ وہ حال نہ کرو جو پرانے بادشاہوں کا رویہ تھا۔
جسے اللہ تعالیٰ نے بلقیس کے الفاظ میں قرآن مجید میں نقل کیا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ، کہ بے شک جب بادشاہ فاتحانہ کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے عزت داروں کی عزت کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب کفار کے اوپر غلبہ پایا اور ان کے قیدیوں کو قید کر کے لے آئے تو ان کے ساتھ مسلمانوں نے جو حسن سلوک کیا، یہ حسن سلوک آسمان کی آنکھ نے شاید پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں۔ قید کی وجہ سے جب ان کے ہاتھ باندھے گئے، اور ہاتھ جس رسی کے ساتھ باندھے گئے تھے وہ رسی تھوڑی سی سخت مضبوط باندھی گئی تھی، جب ان کے کراہنے کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ حکم نہیں دیا کہ میرے چچا کے ہاتھ کو جو گرہ لگی ہوئی ہے اسے تھوڑا ڈھیلا کر دو، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ تمام قیدیوں کے ہاتھوں میں جو گرہیں باندھی گئی ہیں انہیں تھوڑا ڈھیلا کر دو تاکہ انہیں اس کی تکلیف نہ ہو۔ اور تمام قیدیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے مشورے کے بعد سارے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ انہی قیدیوں کے بعد کے بیانات ہیں کہ جب ہمیں قید کر کے لایا گیا، جن صحابہ اکرام کے گھر میں کھانے کے لیے چند افراد کا کھانا تھا وہ ہمیں دے دیتے تھے اور خود بھوکا رہتے تھے۔ کیا انسانی تاریخ میں قیدیوں کے ساتھ اس حسن سلوک کا کوئی بھی نظیر پیش کی جا سکتی ہے؟ پوری انسانی تاریخ میں کہیں بھی پیش نہیں کی جا سکتی کہ ایک آدمی کے حوالے قیدی کیے گئے کہ اپنے گھر میں قید کر کے انہیں رکھو، اس کے گھر میں کھانا ہے اور کھانا صرف اپنے گھر کے افراد کے لیے ہے، وہ اپنے گھر کے افراد کو کھانا نہیں دے رہا، قیدیوں کو کھانا دے رہا، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے ماتحت، چاہے آپ کے غلام ہوں، چاہے آپ کے قیدی ہوں، چاہے آپ کے ماتحت کام کرنے والے افراد ہوں، ان افراد کے ساتھ ہم نے ہمدردانہ سلوک کرنا ہے اور حسن سلوک کرنا ہے۔ اور اس حسن سلوک کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب بھی یہ لوگ رہا ہو کر واپس گئے تو ان میں سے اکثریت مسلمان ہو۔ غزوہ بدر کا مسلمانوں کو فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں ایک نئی روح بیدار ہوگی۔ اس سے پہلے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کے بعد کے تقریباً 14-15 سال تھے، یہ مسلمانوں نے دب کر گزارے تھے، اور اس میں مسلمانوں نے مظالم ہی برداشت کیے تھے۔ اس لیے جو قوم دب کر زندگی گزارتی ہے اس کی زندگی گزارنے کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جو آزادی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ لیکن غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں میں ایک نئی روح پیدا ہوئی، وہ ایک فاتح کی حیثیت سے سامنے آئے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو پھلنے اور پھولنے کا موقع ملا۔ مسلمانوں کی قوت کو اہل مکہ نے بھی تسلیم کیا، اہل مدینہ نے بھی تسلیم کیا، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی قوت کا ڈنکا بجنا شروع ہو گیا۔ غزوہ بدر اسلامی تاریخ میں وہ پہلا غزوہ ہے جس غزوے نے اسلامی تاریخ کو ایک نیا رخ دیا، نئی راہیں متعین کی اسلام کے لیے، اور اسلام کو پھیلنے پھولنے میں غزوہ بدر کا بہت بڑا کردار ہے۔ غزوہ بدر کے بارے میں جو کچھ کہا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اسی تاریخ کو دوبارہ دہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچ کے ایک میثاق کیا تھا جسے میثاق مدینہ کے نام سے تاریخ میں شہرت ملی ہے۔ ہم اپنے آئندہ پروگرام میں پہلے اس میثاق مدینہ کا تذکرہ کریں گے، اور اس کی روشنی میں اس کے بعد کے جو غزوات یا سرایہ ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔